ایک فائدہ جو رہ گیا وہ ہے لفظ محمد پر۔ لفظ محمد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم اور ذاتی نام ہے۔ آپ کے صفاتی اسماء گرامی قرآن و حدیث میں متعدد ہیں، اور ذاتی نام وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا معنی کیا ہے؟ اس پر ایک بہترین بات کی ہے مولانا عبد الماجد دریا آبادی، ان کی تفسیر ماجدی ہے، اور سورۃ آل عمران، اس میں انہوں نے بہترین بعض امور لکھے، وہ وہاں دیکھ لینا۔ یہاں چند معانی معروف مشہور جو اہل لغت کے ہاں ہیں وہ میں ذکر کرتا ہوں۔ پہلا معنی، یہ لفظ محمد حمد سے ہے، اور اس کا معنی ہے الذی اجمعت فیہ الخصائل المحمودہ، وہ ذات جس میں تمام خصائل محمودہ مجتمع ہوں، جس کو اردو میں تعبیر ہے مجموعہ خوبی۔ تمام خوبیاں اور تمام محمود خصال جس ہستی میں جمع ہوں۔ دوسرا معنی ہے الذی یحمد مرتن بعد مرہ، وہ ہستی جس کی تعریف بار بار ہو، مرتن بعد مرہ۔ ہر آن نئی شان، جس کی تعریف ہر آن نئی شان بار بار ہو۔ نمبر 3، باب تفعیل کے بعض خواص کے پیش نظر جیسے صرفا کا معنی کسی چیز کو بے اختیار پھیرنا، تو محمد کا معنی ہوگا جس کی تعریف بے اختیار کی جائے۔
نمبر 4، باب تفعیل کا ایک خاصہ ہے جوز جوز کرنا، جیسے قتل یقتل، تقتیلا، قتل یقتل۔ ایک ہے قاتل قتل کرنا، اور قتل کا معنی ٹکڑے ٹکڑے کرنا، جز جز کرنا۔ اس لحاظ سے محمد کا معنی ہوگا وہ ہستی جس کا ہر جز قابل تعریف ہو، ہر جز قابل تعریف ہو، چہرہ، سینہ، بازو، اللہ نے خود ان اعضاء کی تعریف کی ہے، ہر عضو قابل تعریف، ہر عضو قابل تعریف۔ کتنے ہو گئے؟ 5واں معنی حمد کا معنی ہوتا ہے قضاء الحق، کسی کا حق ادا کر دینا۔ تو محمد کا معنی ہوگا وہ ہستی جس نے بلکہ جس کا حق پورا کر دیا گیا، ارتفاع دینی اور ارتفاع عملی میں، ارتفاع ذہنی اور عملی میں، یعنی علم و عمل کے لحاظ سے نوع انسانی کو جس حد کمال تک پہنچانا تھا، اس کی معراج اور حد کمال محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان اور ابدیت کے تمام مراتب کا اقصی درجہ، مراتب ابدیت کا آخری درجہ، یہ حاصل معنی نکلے گا کہ محمد اس ہستی کو کہتے ہیں۔ لفظ محمد کا معنی تمام مراتب ابدیت علمی اور عملی کا اقصی درجہ، جہاں اللہ تعالیٰ نے ابدیت کو کمالات تک پہنچانا تھا، وہ سارے کمالات آپ میں جمع کر دیے۔ اس سے اوپر ابدیت کا کوئی درجہ نہیں، کوئی کمال نہیں۔ سارے کمال اور سارے درجے آپ سارے ابدیت خیال رکھ رہے، ابدیت کے درجات، معبود صرف اللہ ہے، ابدیت کے درجات کا آپ منتہائے خلق ہیں، آخری درجہ ہے، اور اقصی درجہ علم، عمل، ذہن اور عملی لحاظ سے جہاں تک ابدیت کے مراتب کا حق تھا آپ کی صورت میں پورا کر دیا گیا۔ نیز مخلوق کا جو اللہ پر حق تھا وہ
واجب نہیں ہوتا، اللہ تفضلاً اپنے ذمہ لیتا ہے۔ اللہ پر حق تھا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے پورا کر دیا۔ قضاء الحق، آپ کو بھیج کر وہ ہدایت کا حق، رہنمائی کا حق، دعوت کا حق وہ اللہ نے پورا کر دیا۔ کتنے معنی ہو گئے بھائی؟ چھٹا معنی حمد کا معنی کسی کام کو اپنی پوری طاقت سے انجام دینا، اور پورا انجام دینا۔ حمد تو بلاءہ، اس معنی کے لحاظ سے محمد کا معنی ہے کامل مخلوق۔ نوٹ، جامعیت اسمی، جامعیت اسمی نام کا جامع ہونا، جامعیت اسمی یہ آپ کے خصائص میں سے ہے۔ دیکھیں پہلے انبیاء کے بھی نام ہیں، لیکن اس قدر جامع نام، یہ جو 5-6 معنی آپ نے لکھے، یہ پورے 6 عنوان ہیں۔ اگر اس پہ آپ آیات جمع کریں تو قرآن پاک کا ایک پورا حصہ اس پہ منطبق ہوگا، ان 6 عنوانوں پر۔ تو یہ ہے جامعیت اسم، یہ بھی آپ کے خصائص میں سے ہے کہ پہلے انبیاء کرام میں سے کسی کا اتنا جامع اسم گرامی نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مقدس جامع ہے، اور اس میں جامعیت ہے اور لطف ہے۔ اب آؤ اپنے سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ، بے شک اللہ داخل کرے گا الذین آمنوا، ان کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور کام کیے بھلے، جنات، باغات میں، تجری من تحتہا، جاری ہوں گی ان باغات کے نیچے، الانہار، نہریں۔ تو یہ تفاوت ہے، بشارت اور بیان صفات مومنین، مومنین کی صفات کا بیان بھی ہے اور بشارت بھی ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے مسئلہ نہیں مانا، یتمتعون، نفع اٹھاتے ہیں، ویأکلون، اور کھاتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، کما تأکل الانعام، جیسے کھاتے ہیں ڈنگر، والنار مثوی لہم، اور آگ
ٹھکانہ ہے واسطے ان کے. یہ تخویف اخروی ہے والذین کفروا اور بیان صفات مشرکین. یتمتعون دنیا میں اہل تشیع کو ذوق ہوتا ہے لفظوں سے کبڈی کھیلنا، اور کہیں کوئی لفظ میں مل جائے وہ اپنے معروف مذہب پر منطبق کرنے کی کوشش کرتی ہے. جہاں لفظ تمتع آ جائے تو متا نکال لیتی ہیں، جہاں لفظ شیعہ آئے تو شیعہ مذہب نکال لیتی ہیں، جہاں کوئی مولا شولا آئے تو اپنے مولے دولے نکال لیتی ہیں، جہاں لفظ امام آیا تو اپنے بارہ نکال لیتی ہیں. تو یہ انہوں نے کبڈی بنائی ہے جو الفاظ کے ساتھ کھیلتی ہے. تو یہاں پر بھی ان کی کبڈی کے مطابق مانا کرو الذین کفروا یتمتعون. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا متے کرتے ہیں. تو معلوم ہوتا ہے جو متے کرتے ہیں وہ کافر ہیں. یہ شیعہ کا طرز استدلال ہے، ہمارا نہیں ہے. یہ وہ قرآن جو بیان کرتی ہے. آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ان کا طرز بیان کیا ہے. وہ قرآن کے جو مفسر ہیں، جہاں کہ امام کا لفظ آیا فٹ کر دیا اور ساتھ حیدری بھی لگا دیا. حیدری امام کا نام آ گیا. انی جاعلوں کا امام. اب یہ نہیں سوچیں گے گدھے کے گدھے کے جہاں پیغمبر کو کہا جا رہا ہے، اور یہ امامت نبوت والی امامت ہے، اس کو فٹ کریں گے. دیکھیں اشارہ بھی ہوگا، اور آگے جو بیٹھے ہوں گے بھیڑ بکریاں وہ پہلے نعرے کے لیے تیار ہوں گے حیدری. اچھا اب ان کو یہاں بھی لگانا چاہیے والذین کفروا یتمتعون حیدری. زبردست تعریف ہے. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا متے کرتے ہیں. یتمتعون نفع اٹھاتے ہیں دنیا میں، صرف دنیا کے مزے لے رہے ہیں. اور متا بھی صرف مزہ لینا ہوتا ہے اور کوئی چیز اس میں نہیں. صرف مزے اٹھا کے نہ نسب ثابت، نہ عدت، نہ اولاد، نہ کچھ، صرف وہاں پر بھی لذتے لذتے ہیں. یہ کافر لوگ ہیں جو یتمتعون لذتے اٹھا رہے ہیں. لیس لہم ہمت الا بطونہم وفرجہم ولا یلتفتون الی الآخرہ. ایک بڑی کام کی عبارت جلالین میں آئیے ماشاءاللہ. لیس لہم ہمت نہیں ہے ان کا مقصد اور ہمت، الا بطونہم مگر صرف پیٹ ان کے اور فروج ان کی. صرف ان کا کام ہے پیٹ بھرتے رہو اور فروج سے کھیلتے رہو، اور لا یلتفتون الی الآخرہ آخرت کی طرف بالکل متوجہ نہیں ہے. تو یتمتعون کا معنی جلالین والے نے کر دیا کہ فروج کا خیال رکھنا، اور یہی ہوتا ہے متا. اور کیا ہوتا ہے یتمتعون وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ. یہ صفات مشرکین کی کیوں بیان کی جا رہی ہے؟ تاکہ ان کا تقدس ٹوٹ جائے، ان کا ظاہری لباس تقوی والا، اعمال خیر والا، اور ظاہری جو چادریں انہوں نے چڑھائی ہیں وہ ٹوٹے، اور مسلمان انہیں خوشی سے قتل کریں. جہاد صحیح ہو، جب تک تقدس ہوگا تو جہاد نہیں ہوگا. وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ. خیال کرنا کہ سختی نہ ہو جائے، تشدد نہ ہو جائے. کھاتے ہیں جیسے کھاتے ہیں ڈنگر. الانعام ڈھور. الانعام کیا بولتے ہو تم؟ جناور.
الانعام ڈنگر کھاتے ہیں، ایسے کھاتے ہیں کما تاکل الانعام۔ مطلب کیا ہے؟ ان کا مقصد صرف پیٹ بھرنا ہے، کیونکہ وہ آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور اگر باقی آخرت نہ ہو تو پھر ڈنگر اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انسان کی قیمت بھی بنتی ہے کہ قیامت ہو، اگر قیامت نہیں تو کھانے والا کام اور فروج والا کام تو ڈنگر بھی کر رہے ہیں۔ کئی آدمیوں نے بیل رکھے ہوتے ہیں اور ایک ایک دن میں وہ 100 متا کر لیتا ہے۔ یہ اگر صرف متے کرنے ہوں اور کھانے ہی ہو تو پھر تو ڈنگر اس بیل بھینس سے سنڈے سے زیادہ انسان کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو انسان اشرف المخلوقات تب ہے کہ اس کا مقصد ہے، اور وہ مقصد کا نتیجہ قیامت ہوگا کما تاکل الانعام۔ اور ساتھ یہ بھی ملحوظ رہے، کافر کا کھانا اس کو تشبیہ دی ہے ڈنگروں کے ساتھ کھانے سے، اور مطلب یہ ہے کہ ان کے کھانا بھی بد تہذیبی پہ مبنی ہے۔ اور اسی طرح ہوتا ہے جیسے آج کل آپ دیکھو نئی روشنی آئی ہے، نئی تہذیب آئی ہے، شادیوں پہ جاؤ اور وہاں پر میز پہ کھانا پڑا ہے، ادھر سیٹی بج رہی ہے، شروع کر دو، اور جس طرح ڈنگر بھی ایسا دوڑتے ہیں جیسے یہ ڈنگر، یہ انگریزی ڈنگر دوڑ رہے ہوتے ہیں، اور پھر میز پہ کھانا یہ پھر رہے ہوتے ہیں، کھاتے بھی ہے پھرتے بھی ہے، وہ بھی قلعے پہ پھر رہا ہوتا ہے، یہ بھی قلعے پہ پھر رہے ہوتے ہیں، اور میز کے ارد گرد چلتے پھرتے کھاتے ہیں۔ تو یہ بھی کما تاکل الانعام۔ ان کے کھانے اور جانوروں کے کھانے میں کیا فرق ہے؟ نہ جانور نے کبھی بسم اللہ پڑھی، نہ انہوں نے کبھی بسم اللہ پڑھی، نہ جانور کے کوئی کھانے کے آداب میں منہ مارا جس میں بھی چلا گیا، نہ ان کا کوئی ہے کہ وہ بالکل نقشہ یہی ہوتا ہے کہ ڈنگروں والا کھانا۔ اور اس کو یہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، پڑھے لکھے، اور ادھر ان کا کوئی فوٹو لے لینا کہ پیچھے سے پینٹ پتلون کا کیا حال ہے اور اوپر سے سر کا کیا حال ہے، اور کھانے کے ساتھ کیسے کبڈی کھیل رہے ہیں۔ یہ شائستہ تہذیب ہے اور باادب لوگ ہیں اور انگریزی غلام۔ کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم۔ مومن کھاتا ہے تاکہ جان بنے اور جہاد کرے۔ مومن کے کھانے میں بھی مقصد ہوتا ہے کافروں کو مارنا، اور مومن کا اس لیے کھانا بھی عبادت ہے، بالخصوص مجاہد آدمی ہو اور توحید کی خاطر جہاد کر رہا ہو، اس کا کھانا بھی اللہ کے ہاں عبادت ہے، کیونکہ اس کی نیت کیا ہوتی ہے کھانے سے؟ کہ بدن کی قوت ملے اور میں کافروں کو قتل کروں۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور آگ ہے ٹھکانہ ان کا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی بستیاں ہیں، قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً، وہ زیادہ ہیں، زیادہ مضبوط تھی، من قَرْيَتِكَ، تیری بستی سے، وہ زیادہ مضبوط تھی، ادروئے طاقت کے، قوتاً ادروئے طاقت سے، طاقت کے، من قریتک، تیری بستی سے، التی، وہ بستی جس نے تجھے نکالا، اخرجت کا، جس بستی نے تجھے نکال دیا، یعنی بستی والوں نے۔ اس سے پہلے بھی بڑی بڑی بستیاں گزری ہیں جو بڑے مضبوط تھے لوگ، وہ جسمانی طاقت، جسمی، مالی، حشمی، تینوں طاقتیں مرادیں اشد قوتن کے نیچے لکھا ہے۔ ان کے جسم بھی مضبوط تھے، مال بھی کثیر تھے، اور
تقدس، عظمت اور روب دبدبے بھی بڑے تھے، وہ ساری کی ساری بستیاں ہم نے پیس ڈالی ہیں۔ یہ مکہ کی بستی والے بیچارے کیا بچ سکیں گے؟ پچھلی یہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے تسلی ہے، میرے پیغمبر آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ جب مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو آپ کے دل میں ایک بیت اللہ کی محبت کا درد تھا، اس لیے جب آپ نے ہجرت کی اور کعبہ اللہ سے دور چلے گئے تو وہاں کھڑے ہو کر کعبہ کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اگر میری قوم مجھے مجبور نہ کرتی تو میں کبھی تجھ سے جانے والا نہیں تھا۔ انکا احب ارض اللہ خیر ارض اللہ، کہ اے کعبۃ اللہ کی بستی، تو ساری اللہ کی زمین میں سے بہتر ٹکڑا ہے، خیر ارض اللہ، تو ہے سب سے بہتر یہی ٹکڑا ہے، میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کے جانے والا نہیں تھا۔ تو پوری زمین سے بہتر ٹکڑا کیا ہے؟ کعبۃ اللہ۔ انا کے خیر ارض اللہ، یہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ بے شک آپ کعبہ کو خطاب کیا اور کعبہ کی زمین کو کہ تو کعبہ والی زمین یہ کیا ہے؟ خیر ارض اللہ، اللہ کی ساری زمین سے تو افضل ہے، ساری زمین سے احب بھی ہے اور افضل بھی ہے، اور تمہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آیا؟ دو دفعہ میں کہہ گیا پھر بھی تم کو نہیں سمجھے۔ خیر ارض اللہ، ساری زمین سے بہتر ٹکڑا جو پیغمبر کریم نے فرمایا وہ کعبۃ اللہ کی بستی ہے۔ اور یہ بے ایمان کیا کہتا ہے؟ جو مٹی لگی ہوئی ہے پیارے پیغمبر کے بدن سے وہ عرش سے بھی افضل ہے، زمین سے بھی افضل ہے۔ اور پیغمبر کریم کیا فرماتے ہیں؟ انا کے خیر ارض اللہ، ساری زمین، چاہے مکہ چاہے مدینہ چاہے پوری زمین، ساری زمینوں سے افضل ٹکڑا یہ ہے۔ یہ تو پیغمبر فرما رہے ہیں، لیکن ملا کو کون سمجھائے؟ اسے تو نبی کا مقابلہ ہی کرنا ہے۔ اب ان سے پوچھو کیا دلیل ہے؟ ہم ادھر گئے تعلیم القرآن میں ایک دفعہ، وہاں ایک بزرگ آیا ہوتا ختم بخاری پر، میں حیران ہو گیا، اور وہ فاضل مدینہ یونیورسٹی ڈاکٹر اور ساتھ شیر علی شاہ۔ خیر ہم بھی گئے بھئی ڈاکٹر مدینہ یونیورسٹی کا بھی فارغ ہے کیا؟ اب ختم بخاری میں بیان ہو رہا ہے جو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، جو زمین پہلا ٹکڑا آپ کی وجود سے لگا ہوا وہ کعبۃ اللہ کے افضل۔ اور دلیل یہ افضل ہونا امر غیبی ہے، کیا دلیل ہے؟ فلا افضل، آپ اتنے بیٹھے آپ میں افضل کون ہے مفضول کون ہے میں بتا سکتا ہوں؟ یہ آپ کو کس نے خبر دی ہے؟ پیغمبر کریم تو فرما رہے انا کا خیر ارض اللہ، کہ یہ زمین سب سے افضل ہے، اور تمہیں تو کہتے ہیں سبکی نے فرمایا ہے۔ ہاں سبکی پہ وہی آئی ہے، سبکی نے فرمایا ہے۔ اور پھر فلسفہ کیا؟ فلسفہ چونکہ، یہ فلسفہ چونکہ عرش جو ہے یہ ذات نہیں ہے، چنانچہ جو مٹی ہے یہ آپ کے وجود کے ساتھ لگی ہوئی ہے، لہذا افضل۔ بھائی یہ تو سوال ہی نہیں تھا ہمارا جو آپ نے اتنی لمبی تقریر کر دی، ہمارا سوال ہے کہ آپ کو یہ خبر کس نے دی ہے؟ آخر ایک آپ دعویٰ کر رہے ہیں، اس پر کوئی قرآن میں ہے یا پیغمبر کریم کے فرمان میں ہے؟ اس کی کوئی دلیل بھی ہے یا صرف حدثنا بے عقلی یا بد عقلی؟
یہ صرف بد عقلی کا سارا کھیل ہے. کس نے آپ کو بتایا؟ تو چونکہ چنانچہ، یہ چونکہ چنانچہ تو ہم نہیں سنتے، کوئی دلیل ہے وہ لاؤ. باقی اگر واقعی وجہ یہی ہے کہ جو مٹی آپ کے وجود کے ساتھ لگی یہ مس بچہ ہے، تو پھر تو جس چیز سے بھی آپ کا وجود مس ہوا وہ کعبہ سے افضل ہونی چاہیے. پھر مٹی کی کیا تخصیص ہے؟ پھر تو ابو داؤد اٹھا، پیغمبر کریم نے ڈھیلوں سے استنجا کیا تو وہ ڈھیلے بھی آج سے افضل ہونے چاہیے، کیونکہ مس والی پتھروں والی وہ مس والی علت تو پائی گئی ہے. پھر جس چارپائی، جس بستر، جس زمین پہ آپ کا وجود مبارک لگا، پھر اس مٹی کی کیا تخصیص ہے؟ جو چیز پیغمبر کریم کے وجود سے مس ہوتی گئی اس کو کہتا رہے وہ کعبہ سے بھی افضل ہے، وہ حج سے بھی افضل ہے. تو پھر صرف وہ مٹی نہیں رہے گی، پھر کئی مٹیاں اور کئی چٹائیاں اور کئی بہت ساری چیزیں جو آپ کے وجود سے مس ہوئی، سب کوئی پھر یہی کہنا ہوگا یہ کعبہ سے بھی افضل ہے اور یہ حج سے بھی افضل ہے. اور وجہ کیا ہے؟ اسی لیے میں نے کہا نا کہ عقل بھی نہیں، بد عقلی، اللہ سنا بد عقلی. اور اس کو اس عبدالشکور ترمذی نے وہ اردو میں رسالہ لکھ کے المحند کے دوم کے طور پہ آخر میں لٹکا دیا ہے. حالانکہ المحند میں یہ چیز نہیں تھی، اسے اردو کچھ المحند نامکمل تھی، کچھ المحند اس کا نزول بعد میں ہوئے. جو پہلی تھی المحند، اس کے آخر میں بطور دوم کے ایک رسالہ لگایا عقائد علماء دیوبند. یہ بھی عقیدہ لکھا ہوا ہے. اب کوئی پوچھے ہم سے، مولانا سرفراز نے لکھا ہے کوئی عقیدہ ذنی نہیں ہوتا، ہر عقیدہ قطعی ہے. کوئی عقیدہ ایسا نہیں جس کا انکار یا تعبیل کفر نہ ہو. عقیدہ جو بھی ہے اس کا انکار یا تعبیل کفر ہے. یہ مولانا سرفراز نے لکھا ہے. تو اب عقیدہ کوئی بھی ایسا نہیں جو ذنی ہو اور جس کا انکار یا تعبیل کفر نہ ہو، تو اور اس کے لیے دلیل بھی قطعی درکار ہے. تو اب یہ سارے لڑ پارٹی سے پوچھو کوئی قطعی دلیل، کیونکہ عقیدہ ہے نا. عقیدہ جس طرح اس بے نوری شیطان نے لکھا کہ یہ عقیدہ حیات کے منکر ہے، مناقحت بھی جائز ہے، قربانی بھی جائز ہے، اور ہیں جس کے عقیدہ حیات نبی کے منکر ہے. عقیدے کے منکر ہے اور عقیدے کے منکر کے ساتھ قربانی بھی جائز ہے اور نکاح بھی جائز ہے. صرف نماز مکروہ تحریمی ہے. اس گدھے کو کوئی سمجھائے بے ادھر تو لفظ عقیدے کا لکھ رہا ہے جاہل زمانے کا، اور تیرا بات مولانا سرفراز نے کیا ہے کہ عقیدہ کوئی ذنی نہیں ہوتا، عقیدہ کوئی ایسا نہیں جس کا انکار یا تعبیل کفر نہ ہو. تو پھر جب عقیدہ ہے تو پھر صاف و فتویٰ کفر کا کیوں نہیں لگاتا؟ پھر تیری مناقحت کہاں گئی؟ اور اگر تیرے والے عقیدے جیسی زنانی ہو نا جو تو نے لکھا، تو ایسی زنانی وہ مرتد کے حکم میں اس سے نکاح نہیں ہوتا. ہم تو صاحب کہتے ہیں کہ تمہارے کتاب کے زمرے میں بھی نہیں ہو، لیکن تم کیا کہہ رہے ہو جناب؟ ہے مسئلہ عقیدے کا اور مناقحت بھی جائز ہے اور قربانی بھی جائز ہے. اب مجھے نہیں سمجھ آئی بھئی، یا یہ چگلو چوہوں کو نہیں پتا، بے نوری مفتیوں کو یا وہ بڑے امام المحدثین کو نہیں پتا ہے. بابا جی اور لکھتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ سرفراز نمبر میں لکھا ہے جو آدمی مولانا سرفراز کی تحقیق سے تھوڑا سا بھی ہٹ گیا وہ اہل سنت سے خارج ہے. تو اب تھوڑا سا نہیں، یہاں تو بہت سارا. تو پھر جو کہتے ہیں شام کے پیچھے نماز نہیں، ان ڈنگروں اپنوں کے پیچھے تو مولانا سرفراز کی تحقیق کے مطابق نماز نہیں ہے. تھوڑا سا بھی نہیں ہٹا، بہت سارا ہٹ گیا. چلو یہ تو درمیان میں آگے، چونکہ آگے منافقین کی باتیں آ رہی تھی تو اس مناسبت سے درمیان میں بات آ گئی ہے. سورہ محمد میں اور قتال کا مسئلہ تھا تو یہ بے نوری پھر آگے. اس کا انشاءاللہ سپیشلسٹ آپریشن ہوگا. ہاں، سپیشلسٹ، ان کی مفتیوں کی ماں بھی روئے گی. جب یہ پیدا ہوئے تھے تو ان کو کسی زہر کی شیشی لینی تھی کہ ایسی نحوستیں دنیا میں پیدا ہو گئی.
ہاں بھائی دیکھو، یہ بدتینت بد فطرت مفتی جس کو یہ نہیں پتا کہ عقیدے کے انکار کا حکم کیا ہے، اور یہ اپنے آپ کو کہے اہل سنت، واہ واہ اہل سنت، تو اہل سنت نہیں، تو اہل ستھا نہیں ہے۔ دیکھو بھائی من قریت کا، اپنے عقیدے ان کو دیکھو، ابھی تک ان کے ایک مولوی کو الگ کر کے پوچھنا تیرا کیا عقیدہ ہے، اس کو الگ کمرے میں بٹھاؤ اور دوسرے کو الگ، دونوں کے انشاءاللہ سیشن جدا ہوگی۔ اور یہ حقیقت بات ہے، یہ ایسے میں نہیں کہہ رہا، ایک جگہ پہ میں خود گیا، وہ آدمی جو تھا بڑا خدامی تھا، اور خدامیوں کا تعارف میں نے کرا دیا، جو خدامی وہ ان کی شاخ ہے جن کے کان اور دم دونوں کٹے ہوتی ہیں، اور صحیح سپیشل ان کی شاخ ہے۔ تو میں گیا، وہ ڈاکٹر تھا، مولوی بھی تھا، مجھے کہتا ہے گفتگو ہوگی، میں نے کہا بہت اچھا۔ تو ایک شیخ الحدیث کو بلایا ہوا تھا، اس نے اپنا تعارف کرایا کہ میں نے 2 مرتبہ مولانا سرفراز صاحب سے دورہ حدیث کیا ہے، 2 مرتبہ، اور میں پتہ نہیں خادم خاص بھی رہا ہوں کہ پتہ نہیں کیا کہا، اور 2 مرتبہ دورہ کی، بہت اچھا۔ تو اب وہ ساری کتابیں کٹھی انہوں نے کر رکھی تھی، میں تو ویسے کیا، ان کا ایک منصوبہ تھا بھائی اچانک آئے گا، میں ادھر جاتا رہتا تھا تو ہم بات شروع کریں گے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کا ترجمان کون ہے، کون گفتگو کرے گا؟ اس نے کہا جی فقیر۔ بہت اچھے فقیر۔ خیر میں نے اسے بٹھا دیا اور میں نے کہا ڈاکٹر کو کہ آپ مریض 2-3 بھگتا لیں اور میں بھی پانی شانی پیتا ہوں، تو اس کے بعد گفتگو شروع ہوگی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم بیٹھ گئے، میں نے اسے کہا عقیدہ بتا۔ اب اس نے عقیدہ بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جسد اقدس کے اندر ہے۔ میں نے کہا یہ ذرا لکھو، اس نے لکھ لیا۔ اب میں نے ڈاکٹر کو بلایا، میں ادھر، وہ بھی مولوی تھا، ادھر ہو، اپنا عقیدہ بتاؤ، تیرا یہ ترجمان ہے، تو بتائے گا یا یہ؟ کہتے یہی بتائے گا۔ میں نے کہا اس نے یہ بتایا، وہ اس کے ساتھ لڑ پڑا کہ نہیں یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ میں نے کہا اب دونوں بیٹھو، آپس میں کرو مناظرہ، اور میں تمہارا ثالث ہوں، جج میں ہوں، کیا عقیدہ ہے تیرا؟ کہ نہیں ہم تو تعلق مانتے ہیں۔ میں بڑا اچھی، یہ روح جسم کے اندر مانتا ہے، تو تعلق مانتا ہے، میں تم دونوں کا ثالث ہوں، بے ایمانوں، دونوں کرو مناظرہ۔ تو یہ ان کی حالت ہوتی ہے، عقیدے فقیدے سے کوئی پتہ نہیں، بس ایک ان کو آتے نماز نہیں ہوتی، تو بے ایمانوں تمہاری نماز کعبے میں بھی نہیں ہوتی، کعبے والوں کا بھی وہی عقیدہ ہے جو ہمارا ہے، اور وہاں پر اور بزدل اتنے ہیں، اگر ان میں کوئی غیرت ہو تو فتویٰ دینا کہ جن علماء بلد الحرام نے یہ عقیدہ لکھا ہے کہ پیغمبر کی روح جنت میں ہے، قیامت تک بدن میں نہیں، اور آپ اندر قبر نہیں سنتے، حیات برزخیہ ہے، یہ بلد حرام سعودی عرب والوں کا فتویٰ ہے۔ اب ذرا بے نوریو، اگر تمہارے اندر غیرت ہے نا تو کل سے فتویٰ دو کہ حرام اور مسجد نبوی میں بھی نماز نہیں ہوتی۔ یہاں بک بک کرتے ہو بیٹھ کے کراچی میں کہ نماز نہیں ہوتی، فلاں نہیں ہوتا، نکاح ہو جاتا ہے نماز نہیں ہوتی، قربانی ہو جاتی ہے نماز نہیں ہوتی، جھگڑا عقیدے کا ہے اور سارے وہ چیزیں ہو جاتی ہے، باقی سے نماز نہیں ہوتی۔ تو میں کہتا ہوں کہ ایک بات میں سچی ہے، آپ بھی مشاہدہ کیا کریں، کیونکہ جب بدعتی
کسی مواحد کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو اس کی مسلسل ہوا خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جب اذان کی آواز سنتا ہے تو لہو ذرات، اس کے ان مفتیوں کے ذرات شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کا وضو ہی نہیں رہتا، نماز کہاں ہوگی؟ تو باقی انشاءاللہ اگلی قسط میں دیکھو۔ چلو چلو چلو، تم نے کلپ چلانے ہوتی ہیں، چلو دیکھو بھئی، اللتی وہ بستی جس نے تجھے نکالا، جن بستی والوں نے آپ کو نکالا، اہلکناہم برباد کر دیا ہم نے ان کو، ان بستیوں کو، اوکائیم من قریۃ، ان بستیوں کو برباد کر دیا ہم نے، فلا ناصر لہم پس کوئی نہیں مددگار ان کے واسطے، کوئی مددگار نہیں تھا ان کے لیے، نفی شفاعت کاریہ۔ افمن کان علی بینۃ، یہ بیان حال مومنی، افمن کان آیا وہ شخص کے ہو اوپر، علی بینۃ اوپر واضح دلیل کے، علی بینۃ واضح دلیل اور راستہ ثابت بالدلیل، من رب ہی اپنے رب کی طرف سے، کمن زین لہو مثل اس کے ہو سکتا ہے کہ مزین کیا گیا واسطے اس کے، سوء عمل ہی برا عمل اس کا، سوء عمل ہی واتبعوا اور پیروی کی اس نے، انہوں نے اہواءہم اپنی خواہشات کی، فی عبادت الاوثان عبادت اوثان میں، غیر اللہ کی عبادت میں، ادخازن تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مواحد آدمی ہے اور وہ حجت اور دلیل پہ قائم ہے، اور اس کا عقیدہ ثابت بالدلیل ہے، اور دلیل بھی کیا ہے؟ بینۃ من ربہ، بینہ بھی ہے اس کے رب کی طرف سے، اس کو دیکھو، اور ایک ہے بدعتی مشرک، جس کا کیا حال بن گیا؟ زین لہو سوء عمل ہی، خوبصورت کر کے دکھایا اس کو، مزین کیا گیا شیطان کی طرف سے، مزین کر کے دکھایا گیا اس کو برا عمل اس کا، واتبعوا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پیروی کی انہوں نے، اہواءہم یہ مان کی رعایت مانے کے لحاظ سے، واتبعوا اہواءہم اپنی خواہشات کی، تو فرمایا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، ایک براہین پہ قائم ہے اور دوسرا خواہشات پہ ڈٹا ہوا ہے، اور اس کی بدعات اور شرک کو شیطان نے اس کے لیے مزین کر دیا، تو ان دونوں کا حال برابر نہیں ہے۔ مثل الجنہ یہ بشارت اور حال مومنین ہے، مومنوں کا حال اور ساتھ بشارت بھی، مثل الجنہ اوپر کیا لکھا ہے؟ مآل مومنین، مومنوں کا نتیجہ، حال اس جنت کا، اللتی وہ جنت، وعد المتقون وعدہ دیے گئے، المتقون بچنے والے، المتقون شرک سے بچنے والے، یعنی جب عقائد، اچھا المتقون فیہا انہار، بیچ اس جنت کے نہریں ہوں گی، من ماء غیر آسن ایسے پانی کی جس میں بو اور نہ ہوگا، غیر آسن نہ پرانا ہونے والا، وانہار اور نہریں ہوں گی، من لبن دودھ کی، لم یتغیر طعمہ نہیں تبدیل ہوگا، طعمہ ذائقہ اس کا، وانہار
اور بہت سی نہریں من خمر شراب کی لذت جو لذت ہوگی للشاربین پینے والوں کے لیے وانہار اور بہت سی نہریں من عسل مصفا شہد جو صاف کی ہوئی ہے بلہم فیہا من کل الثمرات اور واسطے ان کے اس جنت میں ہر قسم کے پھل ہوں گے ومغفرۃ اور بخشش ہوگی من ربہم ان کے رب کی طرف سے کمان ہوگا خالد کمان ہوگا خالد. اب دیکھو مثل الجنہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب مشرک اور مومن کا حال ایک نہیں تو معال بھی ایک نہیں ہوگا. جب حال میں تفاوت ہے تو معال میں بھی تفاوت ہوگا. اب وہ کیا تفاوت ہے اس کی تفصیل ہے. مثال جنت کی یعنی حال جنت کا التی وعد المتقون وہ جنت کے وعدہ دیے گئے متقون جہاں متقون سے مراد ہے شرک سے بچنے والے کفر اور شرک سے بچنے والے. تو وہ جنت کیسی ہے فیہا اس جنت میں انسان کو مشروبات میں سب سے اہم ضرورت ہوتی ہے پانی کی. مشروبات میں پانی ضروری ہے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پانی کا ذکر کیا. پھر انسان کی طبیعت چاہتی ہے دودھ کو یہ بھی مشروبات کا بہترین مشروب ہے. دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے دودھ کی نہروں کا ذکر کیا. اور تیسرا انسان کی طبیعت چاہتی ہے درختوں اور پھلوں کے رس کشیر کیے ہوئے پھلوں کے رس اس کا خمر تیسرے نمبر پر خمر کو ذکر کیا. اور چوتھے نمبر پر انسان کا مزاج ہے میٹھا کھانا میٹھی چیزوں اور میٹھا شربت. تو اس کے لیے اللہ نے من عسل مصفا کا ذکر کیا. تو جو انسان کی طبیعت کے تقاضے دنیا میں ہیں تو وہاں آسان طریقے پہ ان تقاضوں کو پورا کیا جا رہا ہے. مثل کا جہاں معنی حال ہے. اب ذرا خیال کرو جنت کے فضائل میں بیان کیا ہوا. انہار من ماء غیر آسن عموماً پانی بعض زمینوں کا پانی کھارا ہوتا ہے بعض جگہوں کا پانی بدمزہ بدبودار ہوتا ہے. اور پانی میں یہ بھی ہے کہ پانی کچھ دن ٹھہرا رہے اس کے بو میں فرق آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو پانی ہوگا غیر آسن وہ کبھی پرانا ہونے والا نہیں ہوگا تازہ پانی اور خوشبودار خوش ذائقہ پانی اور تازہ پانی ہوگا باسا پانی نہیں ہوگا. بانہار اور دودھ میں بھی اسی طرح مسئلہ ہے کہ دودھ ایک دودھ ہوتا ہے جو تھنوں کو منہ سے لگا کے پیا جائے وہ جو دودھ کا ذائقہ ہے وہ اصل ذائقہ ہے. اس کے بعد دودھ برتن میں آ گیا اور برتن میں اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے اور بو بھی اس کی بدل گئی. اور دودھ میں اصل چیز ذائقہ اور اس کی خوشبو ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جنت کی نہریں ہیں وہ اس نقص سے خالی ہوں گی. من لبن لم یتغیر طعمہ دودھ سے کیسا دودھ لم یتغیر نہیں بدلے گا طعمہ طعم اس کا ذائقہ بوس کی وہ نہیں بدلے گی. پانی کے ساتھ غیر آسن آسن اسم اور دودھ کے ساتھ یتغیر فعل ہے. تو
معلوم ہوتا ہے کہ دودھ میں اگر جنتی کچھ تبدیلی کرنا چاہیں گے تو ہو سکے گی، ہوگی نہیں، ویسے اگر کرنا چاہیں گے تو ہو سکے گی۔ مثلا کوئی جنتی بیٹھا ہے، وہ دہی پینا چاہتا ہے تو دہی کا ذائقہ اور ہے، اسی طرح کوئی جنتی ہے تو وہ جناب لسی کا شوقی جنتی ہے، تو لم یتغیر میں فعل اختیار کیا اور اس میں گنجائش رکھی کہ یتغیر وہ دودھ کا ذائقہ خراب نہیں ہوگا، لیکن خود اگر جنتی کوئی لسی شسی دہی شہی لینا چاہتا ہے تو وہ ذائقے میں تبدیلی کا امکان باقی رکھا ہے اس فعل کی وجہ سے، تو معلوم ہوتا ہے لسی بھی ملے گی۔ اور اس میں بھی اب تو لم یتغیر طعمہ کا یہ معنی لے تو چائے میں بھی تو ذائقہ بدلتا ہے، لیکن یہ خطرہ ہے کہ زیادہ چائے پینے والے پتہ نہیں جائیں گے بھی صحیح یا نہیں۔ لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر، تیسری نہریں بہت سی نہریں ہوں گی، سبحان اللہ۔ یہاں دنیا میں دودھ پینے کے لیے نہیں ملتا اور جنت میں نہریں جاری ہوں گی، اور تازہ دودھ کی نہریں بالکل صاف شفاف۔ یہاں تو جناب پانی والا دودھ ملتا ہے اور کبھی کبھی نہر سے پانی ڈالیں تو مینڈکوں کے بچے بھی ہوتے ہیں دودھ میں۔ لم یتغیر، اور جو دھوبی اب دودھ دینے والا آتا ہے دودھی، اول تو دودھ کو ہاتھ لگائے تو آدھا دودھ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے پورے 20 دن غسل نہیں کرنا ہوتا اور ساری بھینسوں والی خوشبو سمیت وہ آتا ہے، درختوں کا نچوڑ نہیں ہوگا، پھلوں کا، وہ جنت کی نہروں والے درخت، ان پاکیزہ شراب ہوگا جس میں کوئی سر درد نہیں اور کوئی الٹیاں نہیں، کوئی نقصان نہیں۔ کیا ہوگا؟ لذت للشاربین، یہ لذت مزہ ہوگا واسطے پینے والوں کے۔ بانہار، چوتھے نمبر پر نہریں ہوں گی من عسل، شہد کی، مصفا، صاف کی ہوئی۔ دنیا کی جو شہد ہے اس میں نقص ہوتا ہے، اس میں پوری صفائی نہیں ہوتی اور میل کچیل بھی ہوتی ہے، اور صفائی بھی جو حضرات ہاتھ سے جو کرتے ہیں ان کے ہاتھوں کا ذائقہ بھی اندر ہوتا ہے، اور اسی طرح اور بھی بچے سچے چھتا شہد کا اور بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن وہاں کی شہد ہوگی مصفا، صاف کی ہوئی، میل کچیل سے۔ بلہم فیہا، اب یہ تو ہے مشروبات۔ دوسرا نمبر ماکولات، کھانے کی چیزیں۔ بلہم فیہا، اور واسطے ان کے اس جنت میں من کل ثمرات، من کل ثمرات، ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور پھر اور نعمت مغفرۃ من ربہم، اور بخشش ہوگی من ربہم، ان کے رب کی طرف سے بخشش کا اعلان ہوگا۔ جنت کے داخلہ سے پہلے ان کے سارے قصور اور لغزشیں معاف کر دی جائیں گی۔ فرمایا یہ حال ہوگا، یہ معال ہوگا اہل ایمان کا، اور کافر اور مشرک ان کا معال کیا ہے؟ کمن ہوگا خالد، آیا مثل ہو سکتا ہے اس شخص کے خالد جو رہنے والا ہے، پھر نار ہمیشہ رہنے والا ہے آگ میں، بسقو اور پلائے جائیں گے، ماء حمیما پانی گرم، فقطع پس کاٹ نکالے گا ان کی آنتوں کو۔ حضرت شاہ صاحب نے معنی کیا کاٹ نکالے گا امعاءہم ان کی آنتوں کو، بمنہم بس ختم، بمنہم۔ اب خیال کرو یہاں سے
سورت شروع ہو رہی ہے اور وَمِنْهُمْ سے منافقین کا تذکرہ آ رہا ہے، منافقوں کے احوال نہیں، زجر برائے منافقین اور حال منافقین۔ وَمِنْهُمْ اور بعض ان میں سے، ان منافقین میں سے وہ ہے مَن یَسْتَمِعُ جو کان لگاتی، اوپر سے ظاہر پڑھے توجہ سے بیٹھے ہوتے ہیں، یَسْتَمِعُ الیک آپ کی طرف، حتیٰ اذا خرجوا من عندک حتیٰ کہ جب نکلتے ہیں آپ کی مجلس سے، قالوا للذین کہتے ہیں واسطے ان لوگوں کے اوتوا العلم جو دیے گئے علم، ماذا قال آنفا کیا کہا ہے ابھی، ماذا قال آنفا کیا کہا ہے اس نے؟ ابھی کیا کہا، کیا مطلب؟ مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں صرف اپنا ظاہر سنوارنے کے لیے، اور لوگ بھائی دیکھیں بھائی بڑی طلب لے کے آیا ہے بھائی یہ صوفی تو ماشاءاللہ، اور کہیں تو بیٹھی جگہ پہ پورے سکون کے ساتھ بیٹھے۔ اب ذرا سمجھنا ہے بازار ہے، لیکن ادھر درد شروع ہوتا ہے، ادھر اب جب مجلس ختم ہوتی ہے، ایک معنی یہ مجلس ختم ہوتی ہے تو پتہ چلتا تو کوئی نہیں ہوتا، ویسے کان اٹھا کے بیٹھے پوچھتے ہیں کیا کہا ہے، سمجھ نہیں اس نے ابھی کیا کہا ہے، ہم تو نہیں سمجھے بھئی تو سمجھے کیا، تو سویا ہوا تھا بھائی مان۔ تو تعلیم کے دوران سونا یہ بھی علامات المنافقین میں سے، ہاں جہاد میں نیند آ جانا یہ سکینہ ہے، یہ اللہ تعالی کی طرف سے کرم ہے، لیکن دوران